السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن جو ہوا اس کے بعد جو اسلام آباد کی تینوں نشستیں تھیں ان پر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ مبینہ دھاندلی ہوئی اور پھر اس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں جو ایم این اے منتخب ہوئے تھے انہوں نے یہاں پر آ کر چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں کیا ہوا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کو کیا رسپانس ملا۔ الیکشن کمیشن کو کور کرنے والے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے جس وقت انتخابات کا دن تھا 8 فروری، اس کے بعد 9 فروری کو تک تقریباً رات کو یہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں آئے تھے۔ 12 بج چکے تھے لیکن رزلٹ اس کے روک دیے گئے تھے۔ 11 بجے کے بعد تقریباً یہ رزلٹ جو تھے وہ تینوں حلقوں کے روک دیے گئے تھے۔ اس وقت تک جو 30 سے 35 یا 25% اس طرح کے جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کے رزلٹ جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے تھے۔ یہ ٹی وی چینل کے اوپر بھی چلے تھے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی الیکشن ٹیم تھی، جو مانیٹرنگ ٹیم تھی ان کے G8 آفس کے اندر، وہ بھی جاری کر رہی تھی۔ تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کے 50-35 ہزار اس طرح کی لیڈ سے ان کے تینوں امیدوار جو تھے وہ آگے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ رات کو 11 بجے کے قریب یا 10 سے 11 بجے کے قریب یہ تینوں حلقوں کے جو رزلٹ تھے وہ روک دیے گئے۔ اس کے بعد یہ رزلٹ جو ہے وہ اگلے دن صبح جس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا اس وقت آیا۔ یعنی کہ رات کے اندھیرے میں گیم پڑ چکی تھی؟ بالکل، رات کے اندھیرے میں گیم پڑی۔ آپ صرف اس کی بات نہ کریں، آپ پورے راولپنڈی ڈویژن کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے مارجن سے جیت رہی تھی۔ یاسمین راشد صاحبہ والا حلقے میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب والے بھی، مہر قریشی، بانو قریشی بھی بہت آگے تھے۔ دو بڑے بڑے حلقے تھے، بڑے بڑے جو امیدوار ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس میں تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون کو شکست جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ لیکن جس وقت سورج طلوع ہوا، جو 9 فروری کی جو صبح تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بری تھی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی شاندار صبح جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو اسلام آباد کے خاص طور پر 3 حلقوں کی اگر ہم بات کریں، کل جو ہے وہ پرسوں 9 تاریخ کو تینوں امیدواروں نے، شعیب شہین صاحب نے، انجم وکیل صاحب نے، جو ہے وہ عامر مغل صاحب نے، انہوں نے یہاں پہ اپنی درخواستیں دائر کی، جس میں ایک آگے علی بخاری صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے درخواستیں دائر کی کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے پاس فارم 45 جو ہے موجود ہے، جس میں اوسطاً اگر ہم بات کریں 30 سے 35 ہزار کی ووٹ لیڈ سے وہ جیتے ہیں۔ فارم 45 جو تھا اس میں 30 سے 35 ہزار کی لیڈ پر جیتے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے تینوں جو رہنما۔ بالکل، یہ فارم 45 وہ ہوتا ہے جو ریٹرننگ افیسر تمام جو امیدواروں کے جو نمائندگان ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اس پولنگ اسٹیشن کے اندر، ان کے دستخط اور ان کے انگوٹھے کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حتمی جو پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ بھیجا جاتا ہے آر او کے پاس۔ فارم 47 جو ہے وہ اس کے بعد بناتا ہے آر او آفس۔ اس وقت تمام حلقوں کے رزلٹ، تمام پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک نیا فارم 47 جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، جو وہ الیکشن کمیشن کو وہاں پہ ارسال کرتا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کر کے جو غیر حتمی نتیجہ جو ہے وہ فارم 47 کی صورت میں جاری کرتا ہے۔ اب کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ان تینوں حلقوں کے جو کیسز تھیں ان کے اوپر سماعت ہوئی۔ جو الیکشن کمیشن نے حکم امتناع دے دیا کہ جو اگر باریک واردات جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈالی گئی، وہ باریک واردات یہ تھی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں یہ کہا کہ اگر آر او نے فارم 47 جو ہے وہ تیار نہیں کیا تو اس کو وہ روک دیا جائے۔ اس کے بعد کنسولیڈیشن کے لیے کل جو ہے انہوں نے بلایا تھا، جس پہ فارم 49 جو ہے وہ کمپائل کرتے ہیں آر او، وہ بھی تیار کیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو فارم تھا وہ کل تیار کیا گیا۔ حیران کن طور پر مخصوص بیٹ کے رپورٹر جو تھے، یہ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ بیٹ رپورٹر جو ہے ان کو وہ چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ چیز جو آج جو فارم 49 یا حتمی جو فیصلہ ہے یا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ خاص مخصوص بیٹ کے رپورٹر نے جاری کی اور مختلف اداروں کے بیورو چیفز نے اس کے اوپر بیپر دیا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی، حالانکہ یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے الیکشن کمیشن کے اندر بھی، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا کہ ان کا حتمی رزلٹ روکا جائے، لیکن جو آر او کی طرف سے وہ روکا نہیں گیا۔ ذاتی طور پر جو الیکشن کمیشن نے خود بھی اپنے ہی فیصلے کی جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے فارم 49 ہی نہ صرف جاری کیا، حتمی فیصلہ ہی نہ صرف جاری کیا، بلکہ انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو سب سے آخری جو ہے وہ سٹیج ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کو جیت یا ہار کے نوٹیفیکیشن جس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر تینوں حلقوں کے جو کس امیدوار نے کتنے ووٹ لیے، سارے جو ڈیٹا اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب آر او کے پاس جا کے یا الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے کے مخصوص نمائندہ جو ہوتا ہے آر او ہوتا ہے، اس کے پاس جو اپنے حلقے میں اپنے
मुहिम के अंदर अखराजात किए होते हैं उनकी तफसीलात जो है जमा करवाई जाती है, उसके बाद जो है गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जो है वो जारी करता है। अब इतने तेज़ी के अंदर किस तरह इन सारे उम्मीदवारों ने अपना, जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपना सारा जो है डेटा वो दे दिया और किसी हल्के से अभी इस तरह की खबर नहीं आई। और ये पहले ये किया जाता था कि इलेक्शन कमीशन मजमूई तौर पर एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करता था, जो पिछले 2018 के इलेक्शन में भी अगर आप देखें। लेकिन इस अब की बार ऐसे हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस्लामाबाद के तीनों हलकों का अलग गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपने बनाए हुए, अच्छा ये हैरानकुन तौर पर ये दोनों नोटिफिकेशन फॉर्म 45 का या हतमी जो नतीजा था वो और गज़ट नोटिफिकेशन, ये दोनों के नोटिफिकेशन कल जारी किए 11 तारीख 11 फरवरी 2024 ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर बाकायदा राइट साइड पर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है डेट और वो लिखी हुई है। मंजर आम पर आ जाए। बिल्कुल मंजरेआम पर वो आ जाएँ। आज सुबह अब जिस वक्त नोटिफिकेशन आए तो हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो PR डिपार्टमेंट है या MCO डिपार्टमेंट है, हमने उनसे क्लियर करने की कोशिश की कि ये नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है या ब्यूरो चीफ जो दूसरे इदारों के इसके ऊपर पेपर दे रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। उन्होंने आधा पौना घंटा इसके ऊपर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा जो अपना नोटिफिकेशन है, उसके साथ ही उन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया। और ये बड़ा अफसोसनाक था हमारे लिए, ख़ासतौर पर जो बीट रिपोर्टर्स थे उनके लिए, क्योंकि एक बीट रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर या जो वो कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको शाया करें। और उनके अदारे की भी ये जिम्मेदारी बनती है वो मुतलका रिपोर्टर को दे। मुतलका रिपोर्टर को दे और रिपोर्टर वो खबर दे, चाहे वो किसी भी बीट की हो। मुझे ये बताएं कि अब फाइनल हो चुका है कि तीनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं इस्लामाबाद की। अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी तौर पर ये फाइनल किया जा चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये तीनों हलकों के, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं मिली। तकरीबन ज़रा खुर्रम नवाज़ साहब नून लीग में चले गए, तीनों नशिस्तें जो है वो नून लीग को दी जा चुकी हैं। अब अजाफी तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तीनों पाँचों हाई कोर्ट जो हैं उनके चीफ जस्टिस को ये खतूत या मरासला जो है वो ज़राए के मुताबिक लिखा गया, जिसमें उनसे हदायत मुआवनत के लिए कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वो जो दस्तयाब जजेज़ हैं उनकी लिस्ट में अगर आप दे दें तो उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनेगा। ट्रिब्यूनल के पास 120 दिन का टाइम होगा, उसके अंदर वो फैसले करेंगे। और याद रहे कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनाए जाते हैं इनके पास इख्तियार होता है कि ये किसी हल्के के जो इलेक्शन हैं उनको कलअदम भी करार दे सकते हैं। इनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, रीपोलिंग का कह सकते हैं, काउंटिंग का कह सकते हैं और इंतखाबात को कलअदम भी करार दे सकते हैं। और यकीनन अब PTI जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने जो अपनी पिटिशन तो दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब वो उससे रिजू करेगी। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने जो है वो मुकम्मल तफसीलात बताई कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बारीक वारदात डाली है। लेकिन ये मामला अब जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दस्तयाब जजेस होंगे। लेकिन देखना होगा कि वहाँ से भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है या नहीं। जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।